ونصلي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میں جانتا ہوں چینل میں بہت سے غیر مقلدین اور مرزا انجینئر کے فالوورز اور نام نہاد اہل قرآن اور بہت سے سر سید احمد خان کے فرقے نیچری فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، بہت سے جاوید غامدی کے فالوورز ہوں گے اور پتہ نہیں کس کس مسلک کے ہیں، جن کے نزدیک کثرت عبادت منع ہے، نوافل پڑھنا منع ہے، حتیٰ کہ یہ موٹے نفس کے لوگ، تن آسان لوگ رمضان میں تراویح جیسی مقدس عبادت میں بھی تخفیف کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا بتا دوں کہ آج شب برات ہے، یعنی بری ہونے کی رات، چھٹکارے کی رات، آزادی کی رات۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں روزہ رکھنا 14ویں اور 15ویں کو اور مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھنا 2 کر کے اور پھر پوری رات جاگنا، نصف رات کو قبرستان جانا، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ سب ثابت ہیں۔ 10 عدد صحابہ جو مشہور و معروف ہے، بڑے درجے کے صحابہ ہیں، ان سے درجنوں روایات اس سلسلے میں ہیں۔ میں تمام روایات کو اس وقت نہیں پڑھ سکتا، لیکن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی تو تم اس رات کو قیام کرو، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، قیام کرو یعنی نفل پڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات اپنے شان کے لائق سورج کے ڈوبنے کے بعد سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو طلوع فجر تک یعنی فجر کا وقت ہونے تک رب تعالیٰ ندا فرماتا ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی بیماری سے نجات چاہنے والا، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، تو غرض کے ندا فرماتا رہتا ہے۔ تو اب جو سو کر غافل ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ محروم رہے، اور جو جاگ کر اب تعالیٰ سے خیر، عافیت، بھلائی دین و دنیا کی، وسعت رزق، درازی عمر، صحت سلامتی چاہیں گے، یقیناً انہیں ملے گا۔ اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیڈ روم میں نہیں پایا، اپنی خوابگاہ میں نہ پایا، تو میں حضور علیہ السلام کے تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہے، یعنی مدینے کا جو مشہور و معروف قبرستان ہے، مسجد نبوی سے لگ کر وہاں ہے حضور علیہ السلام، اور آپ نے فرمایا کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ نا انصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی اور زوجہ کے یہاں اور کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق تشریف لاتا ہے، فیغفر لاکثر، اور اکثریت کی مغفرت فرماتا، من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنی کلب، جو عرب کا ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا اور جو کثرت سے بکریاں پالتا تھا، ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آپ اور ہم اپنے سر کے بدن کے بال نہیں گن سکتے، ہم سے تو بہت زیادہ بال بکریوں کو ہوتے ہیں، اس کی تو پورے کھال پہ ہی بال ہوتے ہیں، تو ایک بکری کا بال ہم گن سکتے ہیں، جبکہ اس قبیلے میں کئی ساری بکریاں تھیں، تو ان کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے ان کے جو کثرت سے شراب پینے والا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، جادوگر ہو، مسلمان سے دشمنی رکھنے والا ہو، اور شراب پینے والا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، مشرک ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، جادو کرنے والا ہو، یہ سب اس رات بخشش سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں اور کبھی نہ کرنے کا عہد کریں تو انشاءاللہ ان کی بھی بخشش ہے۔ تو آج شب قدر کو آپ منائیں، آج آپ یقیناً روزے سے ہوں گے، عصر کے بعد بھی آپ
جو ہے ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں اور افطار کریں۔ مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھنے کا حکم ہے پڑھیں۔ بیری کے پتے سے نہانے کی جو بات ہے، اگر میسر ہو تو نہائیے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ نہانا ہی ہے، یہ سب مستحبات میں سے ہے۔ اگر آپ کہیں سفر میں ہے، باہر ہے، نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، میسر ہو تو نہائیے۔ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد جو ہے آپ نوافل پڑھیں اور رات میں قبرستان میں تشریف لے جائیں تو خیال رکھیں کہ اگر بتی نہ جلائیں قبرستان میں، قبروں پر سے ہو کر اپنے عزیز کے قبر پر نہ جائیں۔ اگر آپ کے عزیز کی قبر بہت دور ہے اور وہاں جانے تک کے لیے کئی قبروں پر سے جانا پڑتا ہے تو دور ہی سے فاتحہ پڑھیں۔ آتش بازی سے، جاگ کر لوگوں کی نیندیں خراب کرنے سے، اور بہت سے لوگ بڑے بڑے شہروں میں غریبوں کی پان پٹیاں توڑ کر اس میں سے گٹکا اور سگریٹ وغیرہ چرا لیتے ہیں، یا کسی کا کچھ پھل فروٹ کا نقصان کرتے ہیں، یا کھا کے بھاگ جائیں گے، پیسہ نہیں دیں گے۔ تو جس طرح اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا باعث ثواب ہے، اس رات میں اگر آپ اس طرح کی حرکات کرو گے تو یقیناً بہت بڑے گنہگار بنو گے۔ خدا را اس طرح حرکتیں کر کے ان مقدس راتوں کی حرمت کو پامال نہ کرے۔ اور میری ایک گزارش ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے، میں تو انشاءاللہ آگے بھی دلائل دیتے رہوں گا۔ آج بھی میں نے ابھی مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ حضرت علی کی روایت کا حوالہ دیا، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس چینل کے ذریعے مجھ سے دینی رہنمائی پاتے رہیں گے۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ جمعرات کو روحیں جو ہے وہ دروازے پہ آ کر ایصال ثواب کے لیے ندا کرتی ہے۔ ہمارے علاقے میں شب برات کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، یا بزرگوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، جو لوگ گزر چکے ہیں، تو ان کو ایصال ثواب کرنے کا بھی رواج ہے۔ تو یقیناً آپ قرآن کریم پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر، دیگر اوراد و وظائف کے ذریعے ان کو ایصال ثواب کریں گے، لیکن آپ صدقہ کر کے بھی ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف 10 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ضرورت پڑی کسی بیوہ بہن کو علاج کے لیے، کسی سنی بچے کو روزگار کے لیے، راشن پانی کے لیے، علماء کی خدمت، مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، معذوروں کو سائیکل وغیرہ دلانا، کئی ساری خدمات ہماری تنظیم کی ہے۔ میں سنی بریلوی احباب سے گزارش کروں گا کہ آج ضرور صدقہ کریں۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میں نے اسکینر ڈالا ہے، لوگ 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ ڈالتے ہیں۔ اگر میں وہ اسکرین شاٹ کر کے چینل پہ ڈالوں تو ان کا نام آ جائے گا، اچھی بات نہیں۔ برائے مہربانی اسکینر آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح ٹچی رقم تنظیم میں دیں۔ آپ یہ رقم اپنے آس پاس کے غریبوں کو دیں۔ 8 سے لے کے 11 تک تنظیم کا کیمپین چلتا ہے 100 روپیز کا۔ اس موقع پر آپ ہر مہینہ انگریزی 11 تاریخ کو 8 سے 11 کے بیچ میں 100 روپے تنظیم میں دیا کریں۔ لیکن آج تو کم از کم تنظیم کی جانب سے 11 تاریخ کو سیدہ فاطمہ زہرا رسول کریم کی پیاری صاحبزادی کے نام سے وظیفہ دیا جانے والا کم سے کم 1500 روپے، 3000، 4500، 1 حصہ، 2 حصہ، 10 حصہ، 5 حصہ پیش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تنظیم میں 100 روپیہ نہ دیں، 100 والی رقم کو آپ 8 سے 11 کے بیچ میں رکھیں اور جتنا زیادہ آج ممکن ہو آپ پیش کریں، اور 2 روپے 5 روپے دینے کی زحمت نہ کرتے ہوئے آس پاس کے غریبوں کو دیں۔ کم سے کم آپ تنظیم میں دے رہے ہیں تو کم سے کم 100 روپے سے زائد کی رقم پیش کریں۔ تنظیم کا کام آپ دیکھ رہے ہیں، تنظیم سے خانقاہ کی تعمیر ہونے والی لگ بھگ 1 کروڑ روپے کا خرچ ہے۔ اس طرح اگر آپ حضرات تعاون کریں گے تو بتائیے خانقاہ کیسے تعمیر ہوگی؟ وہاں 10 شعبوں میں دینی کام کیسے ہوگا؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آج کے اس مبارک دن، مبارک شب میں آپ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، اپنی عمر میں درازی کے لیے، اپنے اچھی صحت کے لیے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کی نیت سے کم 100 روپے، اور اس سے زیادہ جتنا آپ دے سکیں، 1500، 2000، 5000، 10,000، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہو، اس اسکینر کے ذریعے یا میرے نمبر 9820672770 پر جی پے، فون پے، پے ٹی ایم کے ذریعے آپ رقم بھیج سکتے ہیں۔ آپ سب خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور شب برات کو احسن انداز میں منائیے اور عبادت کر کے منائیے۔ فضولیات میں اپنا وقت خرچ نہ کریں اور یہاں وہاں پھٹک کر رات بھر اپنی رات کو برباد نہ کریں۔ کل بھی روزہ رکھیں، سحر و افطار کا ٹائم اپنے شہر کے علماء سے پوچھ لیں،
خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔